اس وقت ہمارے ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمیں فخر ہے اپنے اس ادارے پر کہ جو کہ ہمارے مسلح افراد کی عسکری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ اس میں ورکر سے لے کر اور چیئرمین تک تمام لوگ دن رات اس ادارے کی بہتری کے لیے، اس ادارے کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اور آج جو واک اینڈ اس کی جو خوبصورتی ہے، واک اینڈ کا جو حسن ہے، واک اینڈ کی جو پہچان ہے، اگر میں یہ بات کہوں کہ اس واک اینڈ کا وجود اور اس کا نام اور اس کی جو شان ہے وہ اس پی ایف کے ادارے سے منسلک ہے تو یہ غلط نہیں۔ اس واک اینڈ کے اندر کام کرنے والے بے شمار تاجر برادری، ہماری پرائیویٹ آبادیوں کے مکین، ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مکین، اور وہ لوگ جو کہ پی ایف سے ڈائریکٹلی منسلک نہیں ہیں، وہ بھی آج اگر اس واک اینڈ کی آرام اور آسائشیں اور اس علاقے کی جو ایک اپنی منفرد حیثیت ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے، اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک بڑا ایک ایسا شہر ہے کہ جو کہ ہر لحاظ سے ایک سیکیور، تمام بنیادی سہولیات سے آراستہ، یہاں پر موجود تمام لوگ، اگر تمام شہری اگر اس واک اینڈ کے ورکرز کا، پی ایف کے مزدوروں کا اور اس ادارے کا ایک اہم مقام ہے۔ انہی مزدوروں کی وجہ سے تاجروں کے کاروبار ہیں، لوگوں کا روزگار ہے، اور اس علاقے کی ایک شان ہے۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ یہ پی ایف کا ادارہ اور اس کے مزدور اس واک اینڈ، اور نہ صرف واک اینڈ بلکہ اس پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، تو یہ بھی غلط نہیں۔ تو آج ان محنت کشوں کے اس نمائندہ تنظیم کے دفتر میں آنے کا مقصد، جو گزشتہ کئی دنوں سے پی ایف کے محنت کشوں کے اندر ایک اضطراب اور بے چینی ہے، اس حوالے سے اپنے صدر کے ساتھ اور جنرل سیکرٹری کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کے اندر تمام لیبر یونینز کو، جو اس ملک کے اندر ایک آزاد قانونی حیثیت کے ساتھ اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، آئین پاکستان ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مقررہ حدود کے اندر رہ کر محنت کشوں کے حقوق اور ان کی نمائندگی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ آج بیشتر یونینز، لیبر یونینز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سرکاری اداروں کے اندر، اگر میں اسٹیل مل کی بات کروں، میں پی آئی اے کی بات کروں، میں ریلوے کی بات کروں، میں وابڈا کی بات کروں، بے شمار ایسی یونینز ہیں کہ جو کہ اپنی اس حدود اور قیود کے اندر رہ کر اپنے محنت کشوں کے لیے، اپنے ورکرز کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے اپنا حق ادا کر رہی ہیں، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی اس پہ اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آئین پاکستان انہیں حق بھی دیتا ہے اور انہیں یہ اجازت بھی دیتا ہے کہ وہ اپنی ان قانونی حدود کے اندر رہ کر اپنی جدوجہد کریں۔ پی ایف کا ادارہ جو کہ محنت کشوں کا ادارہ ہے، رزق حلال کما کر کھانے والوں کا ادارہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی عہدیدار، کوئی بھی صدر، جنرل سیکرٹری ہو، اس تنظیم کے اندر جو ان کا کردار ہے وہ محنت کشوں کے حقوق کے لیے ان کی ترجمانی کرنا ہے، اور حکومت وقت سے اور پی ایف انتظامیہ سے، جو کہ
ایک سربراہ کی حیثیت سے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہونے کے ناطے جو ایک حق رکھتے ہیں، ان سے مطالبہ کرنا اور ان تک اپنے مسائل پہنچانا، اس میں بھی کوئی کبات نہیں۔ تو جس وجوہات کی بنا پر صدر اور جنرل سیکرٹری صاحب جو تقریباً 30 سال اپنی زندگی کے دن اور رات اس پی ایف کے ادارے کو دے چکے ہیں، اور اس پی ایف کے ساتھ ان کا ایک رشتہ منسلک ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں جہاں پر انسان اپنی آدھی زندگی ایک ادارے کو دے چکا ہو، اس کو اس طریقے سے برطرف کرنا کہیں بھی اور کسی جگہ بھی کوئی مناسب اقدام نہیں لگتا۔ تو میری چیئرمین پی ایف انتظامیہ سے، پی ایف بورڈ سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر نہ صرف اس ادارے کے سربراہ ہیں بلکہ اس آرڈیننس فیکٹری کے علاوہ اس شہر کی تمام تر معاملات کے حوالے سے ان کا ایک کردار ہے، وہ ایک بڑا ہونے کے ناطے یہ جو فیصلہ پی ایف انتظامیہ کی طرف سے کیا گیا ہے، نہ صرف اس پر نظر ثانی کریں بلکہ ایک خیر سگالی کا جسچر دینے کے ناطے پی ایف کے محنت کشوں کے اور پی ایف کی اس تنظیم کے حوالے سے اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں۔ اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا غیر آئینی کام نہیں کیا۔ اگر کوئی بھی نمائندہ پی ایف کا، محنت کشوں کا، تنظیم کا نمائندہ اگر پی ایف کے محنت کشوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا ان کے مسائل کی نمائندگی کے لیے حکومت وقت سے رابطہ کرے یا ارباب اختیار سے رابطہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے۔ اور اس میں پی ایف انتظامیہ کے حوالے سے بھی جو ان کے اختیارات ہیں اور جس حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، یقینی طور پر پی ایف کی ایڈمنسٹریشن اس وقت بہت عمدہ انداز کے اندر پی ایف کے معاملات کو چلا رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو محنت کشوں کے ہیں، جو لیبر کلاس کے ہیں۔ اگر ان کی نمائندگی کے لیے لیبر یونین کے حوالے سے یا لیبر یونین کے عہدیداران کے حوالے سے یا صدر اور جنرل سیکرٹری کے حوالے سے کہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے یا ان کو کسی جگہ پر بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پی ایف انتظامیہ کے لیے بھی ایک ان کا ہاتھ بٹانے کے برابر ہے کہ ان کو یہ مسائل کا جن کا ادراک پی ایف انتظامیہ کو نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ پی ایف کے محنت کش اور انتظامیہ کے درمیان ایک اچھے طور پر، ایک اچھے انداز پر مسائل کی نشاندہی کے حوالے سے ایک رابطہ کیا جا سکے۔ میرے خیال سے ہماری تمام تر سیاسی جماعت کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور بالخصوص پنجاب حکومت کے ایک وزیر ہونے کے ناطے، میں پنجاب حکومت کا ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے پی ایف کے محنت کشوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ان کو ہر اس جائز اقدام کے اوپر جہاں پر ان کو اپنے حقوق کی ترجمانی کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم کی ضرورت ہوگی تو میرا کردار اور میرا ذات اور میرا عمل انشاءاللہ تعالیٰ پی ایف کے محنت کشوں کے ساتھ ہوگا۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر پی ایف انتظامیہ اور بالخصوص چیئرمین پی ایف بورڈ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس وقت جو پی ایف کے تقریباً 20,000 سے زائد ورکرز اس وقت ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں ہیں، ان کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ایک مثبت کردار ادا کریں، اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرائی جائے تاکہ پی ایف کا محنت کش اور پی ایف کا ورکر ذہنی طور پر پرسکون طریقے سے جب گھر سے نکلے اور پی ایف کے ادارے کے اندر اپنے بچوں کا رزق حلال کمانے کے لیے جائے تو اس کو ایک ذہنی اطمینان اور ذہنی سکون ہو
کہ وہ جس ادارے کے اندر جا کر کام کر رہا ہے اس ادارے کے اندر اس کے حقوق اور اس کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے انتظامیہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہی میری چند گزارشات تھی۔ انشاءاللہ تعالی پی ایف کی انتظامیہ کے ساتھ انفرادی طور پر بھی میں اس کے بعد رابطہ کروں گا، چیئرمین پی ایف بورڈ سے بھی میں ملاقات کر ان مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بات کروں گا، اور جو دیگر مسائل ہیں جو کہ بنیادی حق ہیں اور کئی عرصے سے چل رہے ہیں اس میں میرے خیال میں یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سروس رولز کے حوالے سے ہوں یا وہ پی ایف کے محنت کشوں کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ایک وعدہ کیا گیا تھا اس کو وفا کرنے کے حوالے سے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے اور وہ اس کے اوپر اقدامات بھی کر رہی ہوگی، اور اگر نہیں کر رہی تو اس کو چاہیے کہ جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو فی الفور پورا کیا جائے تاکہ پی ایف انتظامیہ بہتر طریقے کے ساتھ جو پی ایف کے محنت کشوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی گئی ہے اس کو پورا کر سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان محنت کشوں کے ساتھ ہر حوالے سے رابطہ بھی رہے گا، اور ان کے حقوق اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے جہاں بھی ان کو ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ صورتحال آپ لوگوں کے سامنے، اور اس پر اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، خار تو خار کچھ گل بھی ہیں خفا ہم سے، ہم نے کانٹوں پہ چلنے کی سزا پائی۔ اور ابھی میں ملک تیمور صاحب ان کے حوالے سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ دل کے رشتے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، دور رہ کے بھی بہت قریب ہوتے ہیں، اور الحمدللہ میں یہاں تشریف لانے پر تمام دوستوں کو اور بالخصوص ملک تیمور مسعود اکبر جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ کے وزیر اسپورٹس ہیں، یہاں تشریف لانے پر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بوجہ اظہار یکجہتی پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے خاموش مجاہد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں تشریف لائے، خوش آمدید بھی اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مزدور کے درد کو سب نے محسوس کیا۔ ابھی ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو میں ان سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا مرنے والے آدمی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے بکھرے لوگوں کو جمع کر دیتا ہے، اور اس وقت جو پی ایف کے مزدور کا درد ہے اسے تقریباً سول سوسائٹی سے لے کے تمام سیاسی جماعتوں سے لے کے ہر باشعور پاکستان کے فرد نے محسوس کیا ہے، اور پھر اس حلقے کو پریزنٹ کرنے کے حوالے سے یقیناً ذمہ داری بھی بنتی تھی جناب وزیر موصوف کی اور میرے بھائی ملک تیمور مسعود اکبر صاحب کی بھی، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے جو پی ایف کے مزدور کے زخموں پر مرہم رکھنے کی آج یہاں آمد کے ذریعے کوشش کی ہے، اس پر میں ایک مرتبہ پھر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور آپ جانتے ہیں پی ایف کے مزدور کے ساتھ جو بھی اظہار یکجہتی کرتا ہے اور اب قدم ہوتا ہے، پی ایف کا مزدور بڑی محبتوں کے ساتھ اس کا جواب پیش کرتا ہے، اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر کوارڈینیشن۔ ہم بھی قطعاً یہ نہیں چاہتے، آپ جانتے ہیں اتنا بڑا فیصلہ آنے کے بعد بھی ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو جو محسوس کیا تو ان ذمہ داریوں کے بدلے میں ہم نے اپنے پورے پی ایف کے امپلائیز کو پرامن رہنے کی تلقین کی، بغیر کسی اشتعال کے، بغیر کسی ایجیٹیشن کے، بغیر کسی وائلیشن کے، اور چونکہ اب تو یہ درد پورے پاکستان کا درد بنتا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارے جناب چیئرمین پی ایف بورڈ ہوں یا بورڈ ممبران ہو، وہ انشاءاللہ اس اپنے فیصلے کو ریورس کریں گے اور پی ایف کے مزدوروں کا دل خوش کرتے ہوئے ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک دفعہ پھر میں آنے والے تمام معزز مہمانوں صافی برادری کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور یہاں تشریف لانے پر خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ ہمارے